ایران اسرائیل جنگ میں تیزی، ایران کے امریکہ اور اسرائیل پر تابڑ توڑ حملے، ایٹم بم چلانے کی بھڑکیں، ایران کو روکنا مشکل ہو گیا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ڈیجیٹل چینل پبلک انٹرسٹ آفیشل۔ ناظرین، ایران اسرائیل جنگ میں کمی کے حالات تو نظر نہیں آ رہے، ہاں البتہ جنگ میں دن بدن شدت بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ جنگ روکنے کی درخواست ایران سے کر چکا ہے، جس کو ایران نے مسترد کر دیا ہے۔ امریکہ کے لیے ایران سے جنگ ایک گلے کی ہڈی بن چکی ہے، جو اب نہ امریکہ اگل سکتا ہے اور نہ ہی نگل پا رہا ہے۔ آج کی صورتحال مشرق وسطیٰ میں غیر معمولی کشیدگی کی عکاسی کر رہی ہے، جہاں پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے تل ابیب میں واقع موساد کے مبینہ ہیڈ کوارٹرز کو میزائل حملے میں نشانہ بنایا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق حملے کے وقت ایک بلند و بالا عمارت کے قریب زوردار دھماکے کی آواز سنی گئی اور آگ کا ایک بڑا گولا فضا میں بلند ہوتا بھی دیکھا گیا، جس نے علاقے میں خوف و ہراس پھیلا دیا۔ اسی دوران ایرانی میزائل حملوں کے باعث شہریوں میں بھگدڑ مچ گئی اور لوگ پناہ گاہوں کی طرف دوڑ پڑے۔ اطلاعات کے مطابق ایک اسرائیلی وزیر کے گھر میں قائم شیلٹر ہوم میں شہریوں نے داخل ہونے کی کوشش کی، مگر دروازہ نہ کھولے جانے کی خبریں بھی سامنے آئیں، جس نے واقعے کو مزید تشویش میں ڈال دیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی جانب سے جاری بیانات میں کہا گیا ہے کہ آج کا دن امریکہ کے لیے سیاہ دن ثابت ہوا ہے، کیونکہ جدید ترین فضائی دفاعی نظام کے ذریعے 2 طیارے، 5 ڈرونز اور 2 کروز میزائل تباہ کر دیے گئے ہیں۔ ایرانی خبر رساں ادارے نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ 3 جدید امریکی لڑاکا طیارے مار گرائے گئے، جبکہ ان کے عملے کو بچانے کے لیے آنے والے 2 ہیلی کاپٹروں پر بھی فائرنگ کی گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ایک F-35 لڑاکا طیارے کو بھی وسطی ایران میں نشانہ بنایا گیا، جبکہ ابنائے ہرمز کے قریب ایک 810 لڑاکا طیارہ گر کر تباہ ہوا۔ ناظرین، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک امریکی F-35 کی قیمت $77 ملین سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ اس طیارے کے گرنے سے امریکہ کو شدید جھٹکا بھی لگا ہے۔ مزید یہ کہ قشم جزیرہ کے نزدیک ایرانی بحریہ نے ایک امریکی جنگی جہاز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، اگرچہ ایک امریکی عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کچھ نقصانات کی تصدیق بھی کر دی ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ان کے فضائی دفاعی صلاحیتوں نے ایرانی فضائی حدود کو دشمن کے لیے انتہائی خطرناک بنا دیا ہے اور دشمن کے ایک عملے کے محفوظ نہ نکل سکنے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں۔ اسی دوران ایرانی میڈیا نے ایک ویڈیو بھی جاری کی، جس میں مبینہ طور پر ایک بلیک ہاک ہیلی کاپٹر کو تباہ ہوتے دکھایا گیا ہے۔ سفارتی محاذ پر بھی صورتحال کشیدہ ہے، جہاں ایران نے امریکہ کی جانب سے پیش کی گئی 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ ناظرین، ذرائع کے مطابق یہ تجویز کسی تیسرے ملک کے ذریعے پہنچائی گئی تھی، تاہم اس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا۔ ادھر واشنگٹن پوسٹ نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان ممکنہ جنگ بندی کے لیے علاقائی سطح پر ہونے والی کوششیں، جن میں پاکستان کی قیادت بھی شامل تھی، کسی نتیجے پر پہنچے بغیر ختم ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے واضح طور پر اندیا دیا ہے کہ وہ آئندہ دنوں میں اسلام آباد میں امریکی حکام سے ملاقات کے لیے تیار نہیں، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ سفارتی دروازے فی الحال بند ہوتے جا رہے ہیں اور خطے میں کشیدگی کم ہونے کی بجائے مزید بڑھے گی۔ یوں مجموعی طور پر صورتحال نہ صرف عسکری محاذ پر شدت اختیار کر چکی ہے، بلکہ سیاسی اور سفارتی سطح پر بھی پیچیدگیاں بڑھتی جا رہی ہیں، جس کے اثرات پورے خطے پر مرتب ہونے کا امکان ہے۔ امریکہ ایران پر زمینی فوج بھیجنے کا ارادہ ظاہر کر چکا ہے، جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہونے کا قوی امکان موجود ہے۔ ناظرین، اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا وہی، یعنی 2 ممالک کی جنگ کا خمیازہ نہ تو امریکہ بھرے گا اور نہ ہی ایران، بلکہ اس کی قیمت پاکستانی عوام کو مہنگائی کی صورت میں چکانا ہوگی۔ ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے ایران جنگ کیوں نہیں ختم کر رہا اور ایران کو کون اور کیوں سپورٹ کر رہا ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر ضرور بتائیے۔